آپ کے امام ارشاد فرماتے عالم اسے کہا جاتا ہے جو ہم اہل بیت کو پہچانتا ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو ہم اہل بیت کو پہچانتا ہو. اگر ہم اہل بیت کو پہچانتا ہے تو سب سے بڑا عالم، اور اگر ہمیں نہیں پہچانتا کتنا بڑا علم کا مرقع ہو لیکن سب سے بڑا جاہل ہے، اس لیے کہ ہم کو نہیں پہچانتا. جب تم ہم کو نہیں پہچانتے تو اس کو کیا پہچانو گے؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی پر. مولا ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. تعلیم کا مطلب یہی ہے. آگے آگے چلے گئے اس قوم کے اندر کیا آپ دلیل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سب لوگ اچھے تھے؟ نہ. ایک آدمی بہت خطرناک تھا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے سامری کے نام سے. اس انجمن کے اندر ایک آدمی بہت خطرناک. سب چلے گئے، موسیٰ بھی گئے، سب گئے، سامری بھی گیا، یعنی اچھے بھی گئے برا بھی گیا. اگر چپ رہیے گا تو نہیں سنا ہوں گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی خود موسیٰ بھی گئے اور ان کے ساتھ جو ہے چاہنے والے بھی گئے، جو برا تھا وہ بھی گیا. تو میرا سوال ہے اللہ سے، پروردگار ایک حقیر فقیر آپ سے ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ چلیے موسیٰ اچھے تھے، چاہنے والے گئے، جو خطرناک تھا جس نے ابھی تازہ تازہ گوشالہ بھی بنایا، بچڑا بنا کے سب کی پوجا بھی کروا دی، سب کا اس کا سجدہ بھی کروا دیا، اور تو اسے اس پار بھیج رہا ہے. اچھا موقع تھا یہیں پانی کے اندر ڈبوئے دیتا، نہ کفن کی ضرورت نہ دفن کی ضرورت، یہیں چلا جاتا. کہا چپ رہو قمر عباس، تمہیں معلوم نہیں کیونکہ قوم موقوف ہے رہبر کے اوپر. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ قوم موقوف ہے رہبر کے اوپر. موسیٰ جا رہے ہیں، چاہنے والے بھی جا رہے ہیں، اچھا بھی گیا برا بھی چلا گیا. پیچھے پیچھے بناوٹی خدا آیا جسے کہا جاتا ہے فرعون. فرعون نے دور سے دیکھا، پبلک سے کہا دیکھ رہے ہو میں نے پہلے سے جی ٹی روڈ بنا دیا ہے، آؤ راستہ بنا ہوا ہے. بڑے خوش ہو رہے ہیں ان کے چاہنے والے، جسے ہندی میں کہتے ہیں جنتا. پبلک بڑی خوش ہو رہی کہ صاحب میرا اللہ دیکھ رہے ہو، ایک دو نہیں 12 راستے بنے ہوئے ہیں، آؤ تم لوگ آگے 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 آگے. بناوٹی خدا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ سب چلے جا رہے ہیں. جب بیچ دریا میں پہنچا اتنے میں لہروں نے آپس میں باتیں کی، بہت دن ہو گئے ذرا عید ملن ہو جائے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی پر. بہت دن ہو گئے ذرا عید ملن ہو جائے. اب ایک مرتبہ موجیں اٹھی، اب جب اٹھی تو ملنا شروع کی. جب ملنا شروع کی تو یہ صاحب جو تھے یہ ڈوبنے لگے. جب ڈوبنے لگے تو کوئی شخص گھوڑے کو دوڑاتا ہوا، یہ تفسیر صافی کے اندر فکرہ ہے، آیا اور آنے کے بعد ایک تحریر نکالی. کہا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. کہا اس کے اوپر لکھا ہے اگر کوئی اپنے اللہ کی نافرمانی کرے اسے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر کوئی اپنے اللہ کی نافرمانی کرے اسے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. تو صاحب وہ بھی ڈوب گئے، جتنے ان کے چاہنے والے تھے وہ بھی چلے گئے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ دلیل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ان کے قوم میں جتنے لوگ تھے سب برے تھے؟ نہ. نواں پارہ اٹھا کے دیکھیے، آواز قدرت آئی رجل بریون منکم. ان تمام لوگوں میں ایک آدمی بہت نیک تھا، تو پروردگار جو نیک تھا اس سے بچا لیتا، جو برے تھے ان کو ڈبوئے دیتا. کہا تمہیں معلوم نہیں چونکہ قوم موقوف ہے رہبر کے اوپر. فرعون برا رہبر، خود ڈوبا، برے بھی گئے اچھا بھی چلا گیا، اور موسیٰ اچھے رہبر خود گئے سب کو لے کے چلے گئے، اچھا بھی گیا برا بھی گیا. اب جو بحثیں ہوتی ہیں کہ صاحب کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا، اس لیے ارشاد فرمایا ہر آدمی کو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہر آدمی کو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جس کا اچھا امام ہوگا وہ پار ہو جائے گا، جس کا برا امام ہوگا فرعون والا حشر ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی. اس سے بہتر صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد وآل محمد. اور یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، فقرہ لکھا ہوا ہے کہ جب محشر کا عالم ہوگا تو ایک ہجوم لگا ہوگا. قرآن آواز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زمین کو ایک جھٹکا لگے گا، جتنی چیزیں سب باہر نکل کے آ جائیں گے، وہیں تو پتہ چلے گا کس کا کتنا مارا ہے. یہ ہمارا فعل نہیں ہے کہ بھائی صاحب ہم پریشان ہیں 100 درہم دے دیجئے، اس کے بعد بھائی صاحب سے مل ہی نہیں رہے، کہیں راستے میں مل گیا تو گردن گھما لیا کہیں پہچان نہ لے. یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. نہ اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے ہم نے آپ کی کسی سبب سے مدد کی, آپ پریشان تھے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھا جائیں, اور کھا بھی گئے تو شرمندگی کے بے احساس بھی نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, کھا بھی گئے شرمندگی کے احساس بھی نہیں. اگر کہیں وہ مل بھی گیا تو ایسا کنارے ہو رہے ہیں جیسے لگتا ہے ہمیں پہچانتے نہ ہو. تو پھر ان میں اور آپ میں کیا فرق رہا؟ کسی نے باغ کھایا, کسی نے 100 روپیہ کھایا ہے, کسی نے باغ کھایا, کسی نے 100 روپیہ کھایا. تو آپ میں ان میں پھر فرق کیا رہا؟ شرمندگی کا احساس بھی نہیں, ہم نے کھا بھی لیا. یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا شیوا نہیں ہے. ضرورت تھی ہم نے مدد کی, لیکن جب بھی ہو جائے وہ دے دو. یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے میرے عزیزو. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اچھی تعلیم کے بعد قرآن کی تعلیم دلواؤ. کیوں دلواؤ؟ تاکہ قرآن کے اندر جو رموز ہیں اس سے اولاد کو واقفیت ہو, حق کو سمجھے, باطل کو سمجھے. حق حق ہوتا ہے, باطل باطل ہوتا ہے. ہر آدمی کو محشر میں کھڑا کیا جائے گا. جس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہی اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. اچھے اعمال ہو تو بھی, برے اعمال ہو تو بھی. کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یہ میرے فکر نہیں ہے, کسی پڑھے لکھے عالم سے پوچھ لیجئے گا, کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے گا. ہر آدمی اپنے اپنے نامہ اعمال کی گٹھری لے کے دوڑ رہا ہوگا. حد یہ ہے کہ سب سے قریبی رشتہ والدین کا, وہ بھی نہیں پہچان رہے ہیں. ان سے قریبی رشتہ شوہر اور بیوی کا, وہ بھی نہیں پہچان رہا ہے. نہ وہ اس کو نہ اس کو. لیکن میری نگاہوں کے پڑھے ہوئے فقرے ہیں اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور اگر یہاں لائبریری کے اندر حدیث قدسی ہو تو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. حدیث قدسی کے 5ویں جلد کے اندر یہ فقرہ لکھا ہوا ہے کہ جب محشر کا عالم ہوگا ہر آدمی کو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جس نے جس کو دنیا میں امام مانا اسی کے ساتھ اس کو شمار کیا جائے گا. اب جب ہجوم لگا ہوگا تو کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے. تو جب لڑیں گے تو ہم کھڑے ہو کے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب یہ کون لڑ رہا ہے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں یہ شیطان ہے لڑ رہا ہے. کہا کس سے لڑ رہا ہے؟ کہا ان سے لڑ رہا ہے جو ان کے بہکائے میں آئے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, شیطان ان سے لڑ رہا ہے جو اس کے بہکائے میں آئے تھے. اب یہ غصے ہو کے اس کے اوپر لعنت بھیجے گا تو شیطان کہے گا کہ میرے اوپر لعنت نہ کرو. یہ قرآن کی لفظ ہے لونی انفسکم, تم لوگ اپنے نفس کے اوپر لعنت کرو. تم ہمارے بہکائے میں آئے کیوں؟ یا تم نے ایسے کو رہبر کیوں چنا جو اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتا تو تمہیں کیا بخشوائے گا؟ جو اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتا ہے تو تمہیں کیا بخشوائے گا؟ لیکن اسی حدیث قدسی کے اندر حرفوں کا بھی ضامن ہوں, لفظوں کا بھی ضامن ہوں. اسی حدیث قدسی کے اندر لکھا ہوا ہے اتنے میں ہماری نظریں اٹھیں گی تو ہمیں دور سے دکھائی دے گا علم. اس کا مطلب جس نے بچپنے سے علم دیکھا اس کی نظریں جب اٹھی تو اس نے دیکھا علم, تو اب اس کے ذہن میں 2 ہی پوائنٹ آئے. کوئی انجمن ہے, نوحہ پڑھ رہی ہے, ماتم کرنے والا دستہ ماتم کر رہا ہے, ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ علم دکھائی دے رہا ہے. ہمارا تعلق ان سے نہیں جو علم پھینک کے بھگوڑے کے سردار ہو گئے تھے, ہمارا تعلق ان سے ہے جو علم لے کے ڈٹا ہوا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد میں. تو عزیزان گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ, تو اب علم ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو ہم نے کہا علم دکھائی دے رہا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی مسئلہ, کوئی انجمن ہے جو نوحہ پڑھ رہی ہے, کوئی ہے جو ماتم کر رہا ہے. اب جب ہم اور آگے بڑھے, جب کہ میرے فکروں کو سنیے گا اور مجلس میں جب بیٹھا کیجئے تو منہ لٹکا کے مت بیٹھا کیجئے. فضائل جب سنا کیجئے تو سینہ تان کے سنا کیجئے, اس لیے کہ مولا نے اپنے چاہنے والوں کو کسی گلی کوچے کے اندر کبھی شرمندہ نہیں کیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی برا, کہیں شرمندہ نہیں کیا. ہم نے علی کو مانا ہے تو علی نے ہر جگہ کے اوپر ہمیں دکھایا ہے, ہمیں کبھی شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دیا. جب بھی بلایا, جہاں بھی بلایا, جس بس میں بلایا ہماری مدد کے لیے آئے ہیں. ہم پہاڑ کے اوپر ضرور جاتے ہیں, پہاڑیوں کے بیچ میں بھی رہتے ہیں, لیکن پہاڑ کے اوپر بھاگنے کے عادی نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, بھاگنے کے ہم عادی نہیں ہے. ہر موقع پہ ہمیں بلایا, ہم نے بلایا, ہماری مدد کے لیے آئے. اب ہم نے دیکھا ایک شخص ہے, نورانی چہرہ ہے, اس کے ہاتھ میں علم ہے, ہم نے نہیں پہچانا کون ہے. اب ایک روایت سن لیجئے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, صلوات پڑھیں محمد آنے کے بعد کہا یا مولا یہ آدمی آپ سے محبت کرتا ہے. کہا ہاں جانتا ہوں مجھ سے محبت کرتا ہے. کہا بڑا گنہگار ہے. کہا اچھا بڑا گنہگار ہے. جب کثرت گناہ کرتا ہے انسان
یہ آپ کے امام ارشاد فرما رہے ہیں، اصول کافی کی روایت ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کثرت گناہ جب کرتا ہے تو سب سے پہلا حملہ اس کے رزق کے اوپر ہوتا ہے، اور زیادہ گناہ بڑھے اچانک موت گھر کے اندر داخل ہو گئی، اور زیادہ گناہ بڑھے نافرمان بیوی مل گئی، زندگی اجیرن، اٹھنا دوبر بیٹھنا دوبر، گھر میں آنے کا دل نہیں چاہتا۔ اب کیا کیجئے گا، یہ تو سیرتیں بہت دور سے چلی آئی ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اب گھر میں بھی جاتے ہوئے آدمی شرما رہے، جائیں کیسے جائیں، گھر کے اندر قدم رکھیں گے 2 بوٹی گوشت نوچ لیا جائے گا، یہ کیا ہے، یہ ہماری گناہیں ہیں۔ نافرمان بیوی مل گئی، زندگی بالکل اجیرن ہو گئی، روزی تنگ ہو گئی، کہا پھر بھی مولا اور اگر گناہ ہو تو کہا جب اس سے موت طاری ہوتی ہے تو اس کے جسم سے روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے خاردار درخت کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال کے کھینچ لیا جائے، الگ الگ ریشم تار تار ہو جاتا ہے۔ مولا اس سے زیادہ گناہ ہو، کہا گناہ ہو، گناہگار سے بچو، گناہ سے بچو، گناہگار سے بھی بچو، لیکن اتنا سوچ لو کہ کہیں ذرہ برابر بھی اگر کونے میں ہماری محبت ہے، جب ہمارے پاس آئے گا تو ایسے آئے گا جیسے کوثر میں دھلا ہوا کپڑا آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی بنے۔ عزیزان اب دور سے ہم نے دیکھا، ہم تو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن ایک نورانی شخصیت ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک نورانی شخصیت ہے جس کے ہاتھ میں علم ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے، کہا تم نے نہیں پہچانا، انہی کا نام علی ہے، انہی کا نام علی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا وہ کلام جو قرآن مجید سے ہٹ کے ہوتا ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور ساری امت مسلمہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہے سب اس بات کو مانتی ہے کہ ہاں حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کے اندر یہ فقرہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب وہ علم لے کے بیٹھے ہوں گے اور ہاتھ میں ان کے علم ہوگا، اور اس علم کے پھریرے کے اوپر لکھا ہوگا لوائے حمد۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس پھریرے کے اوپر لکھا ہوگا لوائے حمد۔ تو ہم اور قریب پہنچے، میں نے کہا یا اللہ، اے میرے رسول، عجیب معاملہ ہے، یا نبی اللہ، آپ نے دنیا میں بھی علی سے علم اٹھوایا، ہر جنگ کے اندر علی فاتح بن کے آئے ہیں، سیرا سر کے اوپر بدھا رہا ہے، آپ نے دنیا میں بھی علم اٹھوایا علی سے، محشر میں بھی علی سے علم اٹھوا رہے ہیں۔ کہا قمر عباس تمہیں نہیں معلوم، جب دنیا میں علم اٹھتا تھا میں پڑھنے کی ذمہ دار ہوں، سمجھ کے ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب دنیا میں علم اٹھتا تھا بہت سے لوگ دیکھ کے دائیں بائیں ہو جاتے تھے، اور وضاحت کر دوں بہت سے لوگوں کے رشتے خطرے میں آ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے محشر، یہ محشر، یہاں آدمی بھاگ کے کہاں جائے گا۔ آپ سمجھے کیوں ارشاد فرمایا میرے چاہنے والوں، میں تمہیں دنیا میں بھی کام آؤں گا، آخرت میں بھی کام آؤں گا۔ ایک صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد عزیزان گرامی، ارشاد فرمایا ہے جناب امیر نے، بچے کو قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ یہاں تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، ٹھیک ہے اچھا ہے پڑھا دیا، ثواب ہے، جب پڑھے گا تب ثواب ملے گا۔ ایک سورہ پڑھے گا تو ثواب، آدھا پارہ پڑھا تو ثواب، رمضان میں پڑھا تو ثواب، روز پڑھا تو ثواب، مطالعہ کیا تو ثواب۔ تو یہ تو امام نے ہمیں بتایا ہے کہ پڑھو، لیکن اس کے رموز کو بھی سمجھے کہ یہ جگہ جگہ کیوں بیان کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس کے اوپر ہم نے تبصرہ بھی نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے وہ چونکہ ورکنگ ڈے جسے کہا جاتا ہے، اور بات رہ جاتی ہے، وہ واقعاً ایسے ہی تھوڑی نہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمام اشجار مثل قلم کے ہو جائے، تمام سمندر مثل روشنائی کے ہو جائے، جنات اور انسان مل کے لکھنا چاہیں تب بھی یہ علی آپ کے فضیلت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں لکھ سکتے، ایک ٹکڑا بھی نہیں لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں جتنا ہو سکتا ہے ہم بیان کرتے ہیں، اور مومنین جہاں ہو سکتا ہے وہ سنتے ہیں، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات واقعاً خلاف توقع اتنے مومنین تشریف لے آتے ہیں۔ نہ یہ میری محبت ہے نہ کسی اور کی محبت ہے،
بلکہ محبت اس سے ہے جنہوں نے فرش عزا بچھائی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، خوش نصیب سمجھیے اپنے آپ کو کہ جن کو مجلس عزا کرنے کا موقع مل جائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ اپنے تمام لمحوں کو، ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم صرف یہاں کے اوپر کم مصروف رہتے ہیں، اپنے یہاں بہت مصروف رہتے ہیں۔ صبح 7 بجے جو نکلتے ہیں لیکچر دینے کے لیے، لوٹ کے 2 بجے گھر کے اندر آتے ہیں۔ جو آدمی کام کرتا ہے اسے ہی معلوم ہے، کہیں بھی بیٹھتا ہے، آفس کے اندر کچھ بھی کرتا ہے، یہ جسم ہے، تھکاوٹ ضرور ہوتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو ہم رکھتے ہوئے جیسے ہی ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جیسے ہم نیت کرتے ہیں کہ اب ہم مجلس میں جا رہے ہیں، میرے عزیزو، آپ کے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا چاہنے والا، وہ خود ارشاد فرماتے جب ہمارا چاہنے والا اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ ہم امام کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ یہ امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم یہاں جو سننے کے لیے آتے ہیں انہی کے فضائل سننے کے لیے آتے ہیں، اور جو مصیبت اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ڈھائی گئی اس کو تذکرہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور حقیقتاً ہماری قبولیت کی ضمانت نہیں ہوتی ہے کہ ہماری آنکھوں سے چند قطرات ٹپک جائیں۔ وہ جو شام سے بی آتی ہیں وہ اس لیے نہیں آتی ہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، لیکن وہ منتظر رہتی ہیں کہ ہمارے بھیا کے مصائب پڑھے جائیں، ہمارے مصائب پڑھے جائیں۔ بانی مجلس عزا کون ہے؟ ثانیہ زہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ یہ میری نگاہوں کے پڑھے ہوئے فقرے ہیں، کسی کی سنی سنائی بات آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں۔ علامہ دربندی نے بھی تحریر کیا ہے، بحر المصائب کے اندر بھی روایت ہے، مقتل سعادات کے اندر بھی روایت ہے کہ جب فرش عزا بچھتی ہے تو شام سے اکیلے ثانیہ زہرہ نہیں چلتی ہیں، ان کے ساتھ حسین کی ننھی سی جان آتی ہے، جنہیں ہم آپ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذاکر فضائل بیان کرتا ہے، مومنین خوش ہوتے ہیں جیسے ذاکر نے پہلو بدلا، نام حسین آیا، آنکھیں نم ہونے لگتی ہے۔ ننھی سی بچی سوال کرتی، پھوپھی اماں ابھی تو یہ خوش ہو رہے تھے، یہ رونے کیوں لگے؟ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے پھوپھی اماں ابھی تو یہ خوش ہو رہے تھے، یہ رونے کیوں لگے؟ کہا لال تمہیں معلوم نہیں، تمہارے بابا کی مصیبت ہی ایسی ہے کہ جب حسین کی مصیبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم، امام مظلوم کربلا کے غم میں زمین روئی ہے، آسمان روئے ہیں، چرند روئے ہیں، پرند روئے ہیں۔ مہینوں کربلا کے میدان میں جب پتھر اٹھایا جاتا تھا تو زمین کربلا سے ابلتا ہوا خون نکل آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابلتا ہوا خون نکلتا تھا۔ مہینوں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ میرے عزیزو، جناب منہال چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام کے گئے تھے مدینے، وہاں سے جب واپس ہو رہے تھے تو ان کے دل میں آیا کہ جب میں یہیں آیا ہوں تو چوتھے امام سے ملاقات کر لوں۔ جیسے امام کے دروازے کے اوپر پہنچے، پرنالے سے پانی گر رہا تھا۔ منہال نے اپنی ابا کو سمیٹا، کہا کہ یہ کیسا پانی گر رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ آواز دی، کنیز نے تمہیں معلوم نہیں آپ کا چوتھے امام وضو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پانی رکھا جاتا تھا امام کے سامنے، امام اتنا روتے تھے کہ وضو کا پانی جو ہوتا تھا آب مضاف ہو جایا کرتا تھا۔ امام رو رہے ہیں، سامنے پانی رکھا ہوا ہے، کربلا کا رک کر کے آواز دی، میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ جناب منہال یہ کہتے ہیں، میں بلندی کے اوپر گیا، ہم نے دیکھا امام رو رہے ہیں، امام رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، منہال تم مہمان ہو، لو ہم نے دسترخوان بچھا دیا، تم کھانا کھا لو۔ منہال جیسے کھانا رکھا گیا، کربلا کو رک کر کے آواز دی، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ہم گفتگو کرتے کرتے عجیب و غریب فکرہ کہا ہے مولا نے، اے منہال تم جب آئے تھے کوفے سے تو حالات کیسے تھے؟
جناب منہال کہتے ہیں مولا اور تو نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ مختار ایک ایک قاتل کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان کو سزا دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے امام نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور کھینچنے کے بعد ارشاد فرمایا اے منہال یہ بتاؤ ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ اللہ اکبر۔ امام کو اتنا صدمہ تھا، امام ارشاد فرماتے اولاد والے تشریف فرمائے جن کی ہاں نہ ہو اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ امام ارشاد فرماتے یہ بتا کہ ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ کہا نہیں مولا جب میں چلا تھا تو مختار نے حکم دیا تھا کسی کو پکڑنے کے لیے۔ عزیزان گرامی مختار نے جب ہرملہ کو گرفتار کیا ہے اس سے پوچھا تو نے کربلا میں بڑے ظلم ڈھائے ہیں، کبھی ایسا کوئی ظلم ہو جس کو سوچ کے تیری آنکھیں نم ہو گئی ہو؟ کہا مختار میں نے کربلا میں بڑے ظلم ڈھائے ہیں لیکن 3 تیر میں نے ایسے چلائے ہیں جس کو سوچ لیتا ہوں تو آج بھی میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میں بہت بڑا تیر انداز مشہور تھا، میرے تیروں کی خاصیت یہ تھی کہ 7 لوہے کی چادروں کو پار کر جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین کی ننھی سی جان کہاں یہ تیر تھا؟ کہا کربلا میں نے 3 تیر ایسے چلائے ہیں مختار کہ آج بھی میں سوچ لیتا ہوں میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اے مختار میں نے ایک تیر اس وقت چلایا تھا جب حسین اپنی ننھی سی جان کو لے کے آئے تھے طلب آپ کے لیے، میں نے آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد تیر کو رہا کیا۔ اب جو تیر کو رہا کیا میں نے آنکھیں کھولی، میں نے کیا دیکھا؟ حسین کی ننھی سی جان ہاتھوں کے اوپر منقلب ہو گئی تھی۔ اے مختار میں نے کربلا میں ایک تیر اس وقت چلایا تھا جب عباس مشکیدے کو بھر کے لے کے چل رہے تھے، عباس کی خواہش تھی کہ پانی پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ میں نے تیر کو رہا کیا، سنسناتا ہوا تیر چلا، مشک سکینہ پہ لگاؤ، مشک سکینہ پارا پارا ہو گئی، تیر عباس کے کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ دریا کی طرف موڑ دیا۔ اے مختار تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب فاطمہ کا لال گھوڑے کے اوپر ڈگمگا رہا تھا، میں نے تیر کو رہا کیا اور جب میرا تیر چلا حسین کے پیشانی پہ لگا۔ اے مختار میں بیان نہیں کر سکتا کہ حسین نے تیر کو کیسے نکالا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے چوتھے امام منہال سے محو گفتگو ہے۔ ایک مرتبہ منہال کہتے ہیں آقا یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے لیکن شہادت تو آپ کے ہاں وراثت میں ہے، کب تک روئیے گا؟ امام ارشاد فرماتے منہال تم نے بھی انصاف نہیں کیا، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں شہادت ہماری میراث ہے لیکن ہماری پھوپھیوں کا بے مکرو چادر دربار میں جانا کیا یہ بھی ہماری وراثت میں لکھا تھا؟ اے منہال ارے کوفے سے شام ہمیں اس طریقے سے لے جایا گیا رسیوں میں باندھ کے جیسے غلام کو لے کے جایا کرتے ہیں، اس لیے آپ کے امام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جو ہمیں اذیت پہنچی ہے وہ شام اور شام کے اندر